News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج بدھ کا دن ہے اور 25 شوال مکرم 1441 ہجری 3 ہاڑ 2077 بے جون 2020 عیسوی کی 17 تاریخ ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس آج GHQ راولپنڈی میں منعقد ہوئی۔ فورم کو قومی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال کے بارے میں بریف کیا گیا۔ فورم نے ملک بھر میں تشدد کے واقعات میں مسلسل کمی، مغربی سرحد کے ساتھ جاری افغان امن عمل کے بتدریج مثبت اثرات پر اطمینان کا اظہار کیا اور قومی اداروں کے ذریعے معمول پر لانے کے عمل میں معاون ثابت ہونے کا عزم کیا۔ بھارتی جارحیت کا ذکر کرتے ہوئے فورم نے بھارتی ڈیزائن کو ناکام بنانے اور کشمیر میں بے گناہ شہریوں کو بھارتی نشانہ بنانے اور دہشت گردوں کی تنظیموں کی کھلی حمایت کو بے نقاب کرنے کا عزم کیا۔ فورم میں کووڈ-19 کے خلاف فوج کو حکومت کی جاری امداد، ٹڈیوں کے خطرے، پولیو مہم اور دستیاب وسائل میں بھی اسی کو بہتر بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ کووڈ-19 صرف ایک پوری قوم کے نقطہ نظر کے طور پر لڑی جا سکتی ہے، جس میں ہر فرد کو بنیادی طریقہ کار اور نظم و ضبط کے مطابق اور مشاہدے کے ذریعے کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آرمی اور انتظامیہ کی کاوشوں سے سرگودا ڈویژن ٹڈی دل سے پاک ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر کو واٹر یوزر کمیٹیوں سے ریکوری کے علاوہ پانی چوروں، کھاد، زرعی ادویات کے ملاوٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن اور انہیں جیلوں میں بند کرنے کی ہدایت۔ جعلی زرعی ادویات اور کھادوں کی فیکٹریوں اور ڈیلروں کو بے نقاب کیا جائے، ان کے ذخائر قبضے میں لیے جائیں۔ کمشنر سرگودا ڈویژن ڈاکٹر فرح مسعود کی ہدایت۔ ڈاکٹر فرح مسعود کمشنر سرگودا ڈویژن نے چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں کو واٹر یوزر کمیٹیوں سے ریکوری کے علاوہ پانی چوروں، کھاد و زرعی ادویات کے ملاوٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے اور انہیں جیلوں میں بند کرنے کی ہدایت کی ہے، تاکہ کسانوں اور زمینداروں کو پیداواری نقصانات سے بچایا جا سکے۔ وہ اپنے کانفرنس روم میں ڈویژنل زرعی مشاورتی کمیٹی اور ٹاسک فورس کے اجلاس کی صدارت کر رہی تھیں۔ اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر شہباز حسین نقوی، ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نذیر شیخ، ڈپٹی کمشنر خوشاب مسرت جبیں، ڈپٹی کمشنر بکھر موسر رضا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر میاں والی، ڈائریکٹر زراعت فیض محمد کندی، ڈائریکٹر واٹر مینجمنٹ افتخار چغتائی، ہاشم رضا اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ کمشنر نے ہدایت کی کہ جعلی زرعی ادویات اور کھاد کی فیکٹریوں اور ڈیلروں کو بے نقاب کر کے ان کے ذخائر قبضے میں لیا جائے اور انہیں بلیک لسٹ کیا جائے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ چودھری اکرم کے علاوہ دیگر متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ کمشنر نے ہدایت کی کہ پانی چوری کو سختی سے روکا جائے اور اس میں ملوث محکمہ انہار کے افسران اور عملہ کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جائے۔ ان کی ملی بھگت کے بغیر پانی چوری ممکن نہیں۔ انہوں نے ٹیل کے کسانوں کو نہری پانی کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں بریفنگ میں ڈائریکٹر زراعت فیض محمد کندی نے بتایا کہ ضلع بکھر اور میاں والی میں کپاس کاشت کی جا چکی ہے، جبکہ ضلع بکھر میں مونگ کی پیداوار میں پنجاب بھر میں سر فہرست ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضلع سرگودا میں سٹرس کا 50% پایا جاتا ہے، جبکہ ضلع بکھر میں بھی سٹرس کو فروغ مل رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جعلی کھادوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران 14 FIR درج کروا دی گئی ہیں۔ ڈویژن میں کھادوں کی کوئی کمی نہیں۔ کسان کارڈ کے لیے اب تک 50,278 کسان رجسٹرڈ کیے جا چکے ہیں، جبکہ پانی کے 12,000 نمونے حاصل کیے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت گنے اور گندم کی کاشت کے لیے مشینری پر 50% سبسڈی دے رہی ہے، جبکہ آرمی اور انتظامیہ کی کاوشوں سے
ڈویژن لوکسٹ فری ہو گیا ہے، تاہم لکی مروت سے ضلع میاں والی کے سرحدی علاقوں کو خطرات ہیں جس کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ زرعی ادویات کے ضلع خوشاب اور میاں والی میں سرگرم 2 بڑے گروہ کے سرغنوں کو گرفتار کیا گیا، جبکہ دیگر بڑے گروہ کی گرفتاری کے لیے مانیٹرنگ جاری ہے۔ اجلاس میں ڈائریکٹر پلانٹ پروٹیکشن نے بتایا کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران 21,37,000 سے زائد جعلی زرعی ادویات قبضہ میں لی گئیں، جن میں سے ضلع سرگودا سے 5,50,000، ضلع خوشاب سے 2,74,000، ضلع بکھر سے 2,74,000، ضلع میاں والی سے 10,38,000 کی ادویات شامل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ضلع سرگودا کے صدر چودھری انصر اقبال ہرل نے کہا ہے کہ ملک تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے اور کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ کاروبار بند یا محدود ہونے کی وجہ سے دنیا بھر میں روزانہ اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ امریکہ سمیت تمام ترقی یافتہ ممالک مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ پاکستان ان ممالک کے مقابلہ میں معاشی طور پر کمزور اور ترقی پذیر ملک ہے اور کورونا وائرس کی وجہ سے بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ ان حالات کے باوجود وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی اور صوبائی بجٹ، ٹیکس فری اور اشیائے صرف اور اشیائے خوردنوش کی قیمتوں کو کم کیا ہے۔ مثالی بجٹ پیش کرنے پر ملک کے عوام وزیر اعظم عمران خان کے شکر گزار ہیں۔ سرگودا میں کورونا وائرس کا مرض ہر طرف پنجے گاڑ رہا ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن سرگودا کے میونسپل پلاننگ آفیسر نعمان رضا کی کورونا سے متاثر ہونے کی اطلاع نے دفتر میں خوف و ہراس پیدا کر دیا اور ملازمین نے گیٹ کو تالا لگوا دیا۔ نامور اداکار اور پی ٹی وی کے سب سے پہلے مرد اناؤنسر اور سٹیج شو نیلام گھر کے میزبان طارق عزیز انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طارق عزیز 28 اپریل 1936 کو برطانوی ہندوستان میں تحصیل شاہکوٹ ڈسٹرکٹ جالندھر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد میاں عبدالعزیز 1947 میں پاکستان ہجرت کر کے آئے۔ طارق عزیز نے ابتدائی تعلیم ساہیوال سے حاصل کی۔ اس کے بعد ریڈیو پاکستان لاہور سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا۔ جب 1964 میں پاکستان ٹیلی ویژن کا قیام عمل میں آیا تو طارق عزیز پی ٹی وی کے سب سے پہلے مرد اناؤنسر تھے۔ تاہم 1975 میں شروع کیے جانے والے ان کے سٹیج شو نیلام گھر نے ان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ یہ پروگرام کئی سال تک جاری رہا اور اسے بعد میں بزم طارق عزیز کا نام دے دیا گیا۔ طارق عزیز ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے ریڈیو اور ٹی وی کے پروگراموں کے علاوہ فلموں میں بھی اداکاری کی۔ ان کی سب سے پہلی فلم انسانیت 1967 میں ریلیز ہوئی اور ان کی دیگر مشہور فلموں میں سالگرہ، قسم اس وقت کی، کٹاری، چراغ، کہاں روشنی کہاں، ہار گیا انسان قابل ذکر ہے۔ انہیں ان کی فنی خدمات پر بہت سے ایوارڈ مل چکے ہیں اور حکومت پاکستان کی طرف سے 1992 میں حسن کارکردگی کے تمغے سے بھی نوازا گیا۔ طارق عزیز نے سیاست میں بھی حصہ لیا اور 1997 میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کورونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔